السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سچی اور عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یقیناً جسے سن کر آپ اپنی آنکھوں کے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اس واقعے کا عنوان ہے فیس بک پروفائل وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ جی دوستو، ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مرنے والا شخص انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا، اور ننگی تصاویر کو جمع کرنا اور فحش مواد والی ویب سائٹ ان کی کمزوریاں تھی، اور ان کی خود کی ایک ویب سائٹ بھی تھی۔ جی دوستو، اور اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر دن یا چند دنوں کے بعد رجسٹرڈ ممبران کے ای میل پر خود بخود کچھ تصاویر پوسٹ ہو جایا کرتے تھے، جسے آج کی زبان میں شیئر یا ٹیگ کہا جاتا ہے۔ دوستو، وہ کہتے ہیں کہ اب میرا دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں کہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کر دیں یا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ وہ کہتا ہے، جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا، آیا ننگی تصاویر کا یا دوسروں کو گناہوں میں ڈھکیلنے کا۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رشک کے باوجود میرا دماغ بس یہی بات سوچتا رہا۔ میں نے قبر کے اندر نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا، پتہ نہیں میرے دوست کے ساتھ یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ احباب تو رو بھی رہے تھے، لیکن میں دل میں سوچ رہا تھا، کیا ان کا رونا میرے قریبی دوست کے کسی کام آ سکے گا؟ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس لوٹ گئے۔ وہاں رہا تو اس کے اعمال، اور کیا پتا اس کے اعمال کیسے تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی ہے کہ لڑکے اس کے قبرستان پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہے، یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے کے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا ہے، اور کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے بھی رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی گئی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا، لوگوں میرے دوست پر رحم کرو، وہ بیچارہ مر گیا، مگر یہ سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا ہوں، جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کا کوئی وسیلہ یا ذریعہ قائم کرے گا تو اس کا گناہ اور بعد میں آنے والے تمام افراد کا گناہ اس شخص پر ہوگا۔ میں تڑپ کر رہ جاتا ہوں، میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے۔ قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ نوجوان تو محض اس کو وقت گزاری کے لیے جانتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھی، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہو گئے اور گناہوں کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئی۔ وہ کہتا ہے، میرا دوست تو مر گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت میں اس سے سوال ہوگا،
تو نے کتنی ایسی تصاویر پر اپنی نظر ڈالی اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظریں گئیں، انہوں نے کس قدر ان کو آگے پھیلایا۔ اگر آپ کو اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی بیٹی سے پیار ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں گے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے اور معاشرے میں فساد و گناہ کا کم از کم ایک دروازہ بند کر کے آپ کا شمار بھی دردمند مصلحین میں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔